الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. علم وہ دولت ہے جو لوٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. عزیزان ملت، رب کریم نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی علم کی روشنی میں کرے. میرے محترم سامعین، انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام تعلیم کا حصول ہوتا ہے. رب کریم نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو مبعوث کیا، پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا اور علم سے مزین کیا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام تر چیزوں کا علم دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا، علم سے مزین کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید کی سب سے پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس میں انسان کو علم کا ہی سبق دے رہے ہیں. اقرأ، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلی وحی نازل کی تو اللہ رب العزت نے اس وحی میں ہمیں اور آپ کو جو سبق دیا ہے وہ علم کا دیا ہے. انسان دنیاوی زندگی میں خواہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی مال و دولت کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہی اس کی جاہ و منصب کسی کام کی ہے. میرے بھائیوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ریلیٹیو میں، اس کے ریلیشن شپ میں، اس کے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہوں گے، اور اگر ان کے پاس علم نہ ہو تو وہ انسان اسے دھوکہ دے کر نکل جاوے گا. میرے بھائیوں، یہ تو دنیاوی علم ہے، اور اخروی علم کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور اس دنیا کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا ہے. یہ اخروی علم کا منشا ہے کہ کس بنیاد پر بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا کیا مقصد رکھا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ علم ہے جس کا قرآن مجید بات کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا کہ تمام تر فرشتے مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. ایک طرف پوری امت کا علم اور انبیاء علیہ السلام کا علم، اور دوسری طرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کا علم زیادہ ہوتا ہے. میرے محترم سامعین، کسی دانشور نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو، اگر کسی قوم کا فیوچر دیکھنا ہو، اگر کسی قوم کا آنے والا دن دیکھنا ہو کہ اس قوم کا آنے والا دن، اس قوم کا آنے والا فیوچر، مستقبل روشن تابناک ہے یا پھر تاریک ہے، تو اس قوم کے بچے اور بچیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے نوجوانان حضرات کو دیکھ لو. اگر اس قوم کے بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اس قوم کے بچے مقتضائے حالات کے موافق علم سے آراستہ اور پیراستہ ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس قوم کا آنے والا دن، اس قوم کا فیوچر، اس قوم کا مستقبل روشن ہے. ورنہ اگر اس قوم کے بچے اور بچیاں تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہیں تو سمجھ جاؤ اس قوم کا مستقبل، اس قوم کا آنے والا دن تاریک ہے. کہ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اگر نہیں ہے کسی چیز کی فکر تو وہ دین تعلیم کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر یہ دینی تعلیم اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی، پھر آپ نے تہجد گزاری کی، پھر آپ نے سنت اور نوافل ادا کرنے کی، پھر آپ نے مسجد اور مدرسے تعمیر کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بھی منچاہی اور خود غرضی والی زندگی گزار لیتے. آج ہمارے معاشرے کا صورتحال یہ ہے کہ شروع سے ہی بچوں کو اسلامی تعلیمات نہیں دیتے، دین نہیں سکھاتے ہیں.
اور بچہ پیدا ہوتے ہی ان کو ایسے اسکول میں، ایسے کالجز میں اور ایسے نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر ان کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے، جہاں پر انہیں نمسکار اور نمستے تو سکھایا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا نام نہیں سکھایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا ہے، سنت اور شریعت نہیں بتائی جاتی ہے، والدین کے حقوق نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہماری زندگی کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، جنہیں صحیح ڈھنگ سے قرآن مجید نازل پڑھنا نہیں آتا، جنہیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا، آج وہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں آ گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی والدین نے اس بات کی تو فکر کی کہ اس کو کون سا انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن دلایا جائے، کون سا انگلش میڈیم اسکول میں اس کا داخلہ کرایا جائے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کی کہ اس کو دینی تعلیم سکھایا جائے، دین کی تعلیم کی طرف توجہ اور فکر نہیں کیے۔ عزیزان ملت، اللہ رب العزت کا سنت طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مخلوق کو راضی کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا تو اللہ رب العزت اس انسان کو اس آدمی کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا صورت حال یہ ہے کہ والدین حضرات اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جاوے، یہ سوچتے ہیں کہ ان کو اچھی ملازمت مل جاوے، یہ سوچتے ہیں کہ ان کا معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ بن جائے، یہ سوچ کر انہیں دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور انہیں ایسی بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر سنت اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی اولاد آگے چل کر والدین کے سروں پر مسلط ہو جاتے ہیں، وہی اولاد ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، اور پھر والدین اپنا سر پکڑ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو تو فلاں مقصد کے لیے تعلیم دلائی تھی لیکن ان نے فلاں کام کر لیا۔ میرے بھائیوں، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایسے راستے پر چلایا، ایسے راستے پر ان کو گامزن کر دیا جس کے نتیجے میں آج وہ آپ کے سروں پر مسلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔